علی زیدی صاحب نے آج جو وصیت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اس سے متعلق کہا ہے کہ اس وصیت کے نام پہ 12 سال سے آپ بے وقوف بنا رہے ہیں عوام کو، اور آپ نے عوام سے ووٹ بھی لیا ہے، اور اب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی وصیت سے متعلق ایک تو آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے نظامی صاحب، اور دوسرا کیا یہ وصیت واقعی سیاسی معاملہ ہے؟ یہ وصیت جو میں ان چند صحافیوں میں شامل ہوں جس کو زرداری صاحب نے، جب میں تعزیت کرنے گیا تھا محترمہ کی لاڑکانہ، تو انہوں نے ایک مجھے کھانا کھلایا اور ساتھ انہوں نے ایک بریف کیس لا کے کھولا جو میرے سامنے انہوں رکھی۔ اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں کوئی وہ پبلک وہ نہیں ہوں جو کیا کہتے ہیں جو کرتا ہے تصدیق کرتا ہے جی جی کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، لیکن مجھے تو وہ اصلی لگی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک یہ ول جو ہے یہ کانٹیسٹ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو کانٹیسٹ کرتے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور زرداری صاحب کی اولاد، فریق اول تو وہ ہیں جی، دوسرے چیلنج کرتی صنم بھٹو جی، جو ان کی ہمشیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، غنمہ بھٹو کرتی، تیسرے ان کے بھائی کی جو بیوہ ہیں محترمہ کے، غنمہ کسی نے نہیں کیا۔ تو سوال کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایئر تو ہے ہی، اور اس میں لکھا ہوا تھا بل میں، اس کے بعد میرے پاس کہیں ہوگی اب اس کی، آپ نے دیکھی وہ بل پڑھی ہوئی؟ میں نے دیکھی ہوئی بالکل، جی، اور میری اپنی رائے میں آئی تھنک علی حیدر زیدی صاحب بہت آگے جا رہے ہیں۔ جی، یہ ان کو اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک خود میاں نواز شریف نے ذاتیات کو پولیٹکس میں لے کے نہیں آیا، لیکن اب اس سے زیادہ پرسنل کیا ہو سکتا کہ آپ کی ول جو ہے وہ جعلی؟ اس زمانے میں اور لوگوں نے بھی کہا تھا۔ اب اگر دیکھیں نا اس طرح ہی اگر بات چل پڑے اور یہ ایک دوسرے پہ سیاستدان جو ہیں ان کے خاندانی معاملات پرولنے شروع کر دیں، جی، ٹھیک ہے نا، تو بات بڑی دور تک جا سکتی ہے۔ میرا خیال سے یہ زیدی صاحب کو تھوڑی سی لگام دینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے کھائیں۔ یہ ٹھیک ہے آپ نے وہ جو سوانگ رچایا ہے جی آئی ٹی کا، ابھی اس کو تو ختم ہونے دینا۔ جی، اب کابینہ نے کل جی ان کی حمایت کر دی پوری، جی، ٹھیک ہے نا جی، کہ حمایت ان کو ایک کور کمیٹی نے فیصلہ کیا، بڑی اچھی بات ہے، آنے دیں معاملہ آگے اگر آپ کچھ ثابت کر سکیں، لیکن جو بظاہر معاملات نظر آتے ہیں جی، جی، اس میں لگتا ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی کوئی سیٹ بیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ نیا ایک معاملہ اٹھایا جو کہ میرے خیال سے اٹھانا ان کو مہنگا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، الزامات اور چیلنج بھی سنا کہ جس منصوبے کی انکوائری کرنی ہے کر لیں، تو اب اس سلسلے کی جو اگلی قسط ہے وہ گورننس ورسز گورننس ہوگی بٹوین سندھ اینڈ کے پی کے۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ صرف کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی، جی، اس زمانے میں انہوں نے بڑے اس کو احتشام سے یعنی بڑے دھوم دھام سے ایک بنائی تھی احتساب کمیشن، جی، اور وہ نہیں چل سکی تھی، جی، وہ اس کے سربراہ فارغ ہو گئے تھے۔ جی، اب یہ تو حقیقت ہے نا کہ بی آر ٹی جو ہے جی، ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے۔ جی، میں تو دیکھ کے آئی ایم شاکڈ کہ اتنی نالائکی اور نااہلی جو ہے کہ اس کی جو اس کا منصوبہ ہے اس میں مثلا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ ٹرین گھس ہی نہیں سکتی، جی، ٹھیک ہے، جو اس کی گاڑیاں واڑیاں آئی ہیں وہ بھی تباہ ہو گئیں۔ جی، اب یہ اربوں روپے کا نقصان ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ آفٹر آل پنجاب کو ہی دے دیتے، جی، ان کو بنا دیتی، اس نظام اسلام آباد میں بنی ہے، ملتان میں بنی ہے، جی، تو یہ اس کا آپ دوسرا آپ نے گندم کی بات کی جی، کہ وہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت گندم پہ آنا چاہ رہی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، جو کاسٹ اووررن ابھی تک جو ہو چکا ہے نا، یہ اکتوبر 2017 میں شروع ہوا تھا، 6 مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ مکمل کرنا تھا کیونکہ 2018 میں الیکشن بھی تھے۔ 6 بار اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے اس کی ڈیڈ لائن میں، اور 49 ارب روپے سے یہ شروع ہو چکا تھا۔ لاسٹ جو فگر آئے ہیں اس کی جو قیمت ہے، جو لاگت ہے، وہ 70 ارب روپے تک جا پہنچی تھی۔ 21 ارب روپے
کاسٹ اوور رن ہو چکا تھا. کاسٹ اوور رن نظامی صاحب جو اکانومسٹ ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں, جس طرح اسلام آباد ایئرپورٹ بنا تھا نون لیگ کے دور میں, اس میں بھی کاسٹ اوور رن تاریخی تھا, اور وہ یہی تھا کہ مبینہ طور پہ کہیں معیار میں اونچ نیچ کی جاتی ہے, یا مبینہ طور پہ جو جن منصوبوں میں کرپشن ہوتی ہے, جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. بہرحال یہ تو انکوائری میں ہی پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے, کے پی کے میں انکوائری کرنے میں علیحدہ بات ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب نے الزام عائد کیا ہے وفاقی حکومت پہ کہ گندم بحران میں وہ ملوث. نہیں, سب پہ ذرا پیچھے آ جاؤ. جی. اب یہاں بھی ایک منصوبہ ہے پنجاب میں, جی. اورنج ٹرین. جی. اب اس کی کاسٹ اوور رن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو اس حکومت نے روکا ہوا ہے. جی. اس لیے روکا ہوا ہے کہ یہاں وہ تختی لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ منصوبہ کیا. جی. وہ اتنا زیادہ ایسوسیٹ ہو چکا ہوا ہے جی نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کے ساتھ, اور یہ گالم گلوچ بھی کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کہ جی یہ بڑا مہنگا ہے یہ ہے وہ. اب سوال ہے اس پہ اتنے پیسے لگ چکے ہوئے ہیں. جی. آپ اب سیاست سے بالا تر ہو کے جی. اس کے اوپر کیوں آپ نے لاہور کے لوگوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ جی. تو مقصد ہے یہ جو ہے نا سیاست, تختیاں لگا دینا یا کسی دوسرے کے منصوبے کو بند کر دینا, اس سے نقصان کس طرح ہوتا ہے؟ ہماری جیب سے تو نہیں ہوتا. جی. یہ قوم کا نقصان ہے. جی. باقی رہی کہ گندم کی بات, تو مرتضیٰ وہاب نے اعداد و شمار سے جی 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 بات کی ہے, یہ میرے سامنے ہے. جی. کہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف کہ پنجاب میں گندم کی پیداوار کا ہدف 19.66 میٹرک ٹن تھا, جبکہ پیداوار 19.4 ہوئی ہے. جی. پھر بھی کافی حد تک جی قریباً ہے. جی. اور کے پی جس کا بڑا موصوف بڑے گرج رہے تھے, جی. وہاں پہ پیداوار کا ہدف 2.56 ملین میٹرک ٹن تھا. جی. 2.57 ملین ٹن. جی. اور اصل پیداوار کتنی 1.22, جی. یعنی کہ اس سے آدھی سے بھی کم ہے, 40% ہوئی ہے. اس طرح بلوچستان میں 0.8% میٹرک ٹن رہی ہے, حالانکہ ٹارگیٹ تھا 1 ملین ٹن. جی. تو اگر آپ دیکھا جائیں, اور اس کے اوپر سب مستزاد یہ ہے کہ سندھ میں جی. ٹارگیٹ تھا 3.8 ملین ٹن جی. میٹرک ٹن ہے. جی. جی. اور انہوں نے کیا 3.852 میٹرک, سرپلس ان کا ہو گیا, یعنی واحد صوبہ جس میں سرپلس ہوا ہے. بقول مرتضیٰ. اور وہ واحد صوبہ جس کے وزیر اعلیٰ بڑا چیخ چنگاڑ رہے ہیں, جی, وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ یہ آدھے سے بھی کم ہوا ہے یہ ٹارگیٹ. جی 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 ٹھیک ہے. اور اب یہ ہوگا یہ کہ دیکھیں نا, ایک ایسا یہ افسوسناک بات ہے جی کہ پاکستان سے باقی تو کرونا وائرس یہ وہ پرانا ٹھیک ہے, ایگریکلچر ملک, جی, اور یہاں ہمارے پاس اتنی گندم پچھلے سالوں میں ہوتی رہی کہ جی, جی, سرپلس ہوتی تھی. اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے نظام, اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ڈیوٹی فری ہنگامی طور پہ. جی, اور یہ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے جی کہ جناب وہ آٹے کی جو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے خطیہ کا اظہار کیا کہ یہ آٹا جو ہے سارا, یہ جو گندم ہے ساری اسمگل ہو جائے گی اور پھر ایک بحران پیدا ہو جائے. پھر دوسری طرف آ جائیں آپ آٹے کی طرف. جی, اب آٹا جو ہے اس کی بوری جو ہے ابھی بھی بلیک ہو رہی ہے. جی بالکل, دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی میں برداشت نہیں کروں گا, جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو جناب اعلیٰ یہ وہ ایک زمانہ تھا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 60s میں 50s میں, جی, کہ جب یہ ہوتی تھی نا قلت جی مختلف چیزوں کی, اس لیے ہوتی تھی کہ پیداوار کم ہوتی, تو اس کو راشن کر دیا جاتا تھا, ڈپو ہوتے تھے, راشن ڈپو, کنٹرول ریٹ ایک ہوتا تھا. جی, اب ایک زمانہ آپ لے کے آئے ہیں, اوپن مارکیٹ ہے, جی کھلم کھلا جناب آپ ڈیل کرتے ہیں. پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. یہ مصنوعی طریقوں سے آپ کی قیمت جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جی, اگر واقعی آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہوتا ٹھیک, اور بلیک مارکیٹ ہو رہی ہوتی, نہ ہو رہی ہوتی, اور چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ نہ ہو رہی ہوتی, تو اس صورت تھا کہ آپ پھر کوئی گندم امپورٹ بھی نہ کرتے. جی, اب تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارا مسئلہ حکومت کی نالائکی کا نہیں ہے, جی سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوردنگ ہو رہی ہے. جی, لیکن نظامی صاحب اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اگین نہیں, آپ ان کی تقریر دیکھیں آج پرائم منسٹر, جی سوائے فلسفانہ گفتگو کے. جی, خیر نظامی صاحب, یہ اگر خدا نہ کرے کہ یہ بحران ہے, یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, یہ بحران پھر سے سر اٹھائے, اس پہ جو گڈ گورننس ہے اس کا وعدہ ایفا ہونا چاہیے. نظامی صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ریجن میں, چابہار منصوبہ, اور یہ بیسکلی ایک ٹرانزٹ منصوبہ بٹوین ایران, انڈیا اینڈ افغانستان تک اس نے جانا تھا. اب ایران نے انڈیا کو اس سے باہر کر دیا. یہ ریلوے کا منصوبہ ہے جی, اور اس زمن میں انڈین ریلوے کی کمپنی بنی تھی کنسٹرکشن. جی,
اس کی کئی دورے بھی ہو چکے وہاں اور بڑا اس کا شہرہ تھا. اب ایک آپ کو تاریخی حقیقت بتاؤں میں جی کہ احمد نژاد صدر تھے تو جی. پاکستان عراق پائپ لائن جو ہے جی اس کا افتتاح بھی ہوا تھا. ادھر زرداری صاحب صدر تھے. ادھر زرداری سے. جی اور میں گیا تھا اس زمانے میں. اچھا. بہت ہی چھوٹا سا سی جگہ ہے لیکن اس کی اسٹریٹجک جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ. جی اب وہ پائپ لائن بھی منڈے نہیں چڑھ سکی. اب یہ جو جہاں تک اس منصوبے کا تعلق ہے جی انڈیا آج کل امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے.